والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين أفضل الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون رواه الترمذی في السنن کتاب صفت القیامہ والرقائق والورع عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرقم 2499 آمنت باللہ ورسولہ الکریم درود پاک پڑھیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم پھر ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم مزید ایک اور مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میں نے آپ کے سامنے ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ بیان فرمائی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل ابن آدم خطاء، تمام انسان خطا کار ہیں، وخیر الخطائین التوابون، اور اچھے خطا کار توبہ کرنے والے ہیں، اور اچھے خطا کار خطا ہونے کے بعد، گناہ ہونے کے بعد، معصیت ہونے کے بعد توبہ کرنے والے ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، انسان خطائیں کرتا ہے۔ یہ انسان توبہ کو یاد رکھے، توبہ کو نہ بھولے، توبہ کر کے اپنے رب کو راضی کرے اور اپنی آخرت کی بہتری کا سامان کرے۔ اسی کے ضمن میں مزید ایک حدیث مبارکہ سماعت کیجئے۔ ان عبداللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، رواہ ابن ماجہ، ابن ماجہ نے اس کو نقل کیا، اور کتاب الزہد میں باب ذکر توبہ میں، اور طبرانی نے اس کو المعجم الکبیر میں نقل کیا۔ حضرت عبداللہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے رب کی رحمت ہے، اس پروردگار کریم کی ہم گناہگاروں پر عنایت ہے کہ گناہ بھی کرے اور توبہ کرے تو وہ معاف کر دے، اور ایسا معاف کرے کہ جیسے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ مزید بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، کتاب الانبیاء باب ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں قال، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کانا رجل یسرف علی نفسہ، ایک آدمی اپنی جان پر زیادتی کرتا رہا، فلما حضرہ الموت قال لبنیہ،
اور جب اس کی موت آئی، موت کا وقت ہو گیا، تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا اذا انا مت فاحرقونی، اور جب میں مر جاؤں، انا مت، جب میں مر جاؤں، فاحرقونی، مجھے جلا دینا، مجھے اچھی طرح سے جلا دینا، ثم اطحنونی، اور پھر مجھے پیس دینا، ثم ذرونی فی الریح، پھر میرے ذرات کو ہوا میں اڑا دینا، فواللہ لئن قدر علی ربی لیعذبنی عذابا ما عذبہ احدا، اللہ کی قسم اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو پھر مجھے ایسا عذاب کرے گا کہ ایسا عذاب کسی اور کو نہ ہوا ہوگا۔ فلما مات فعل به ذلک، جب وہ مر گیا تو اس کے ساتھ وہی کچھ کیا گیا جو اس نے کہا تھا۔ فامر اللہ الارض، اللہ تبارک و تعالی نے زمین کو حکم فرمایا۔ اب دیکھیے کہ ایک شخص نے وصیت کی مرنے کے بعد مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد مجھے پیس دینا، پھر میری راہ کو ہوا میں اڑا دینا۔ اب یہ سارے معاملات ہو چکے ہیں تو اللہ پاک نے حکم دیا زمین کو، فقال اجمعی ما فیک من، اللہ رب العزت نے حکم دیا زمین کو کہ جو کچھ تجھ میں ہے سب جمع کر دے، جو کچھ اس شخص کے ذرات تیرے اندر ہے سب جمع کر دے۔ ففعلت، اس نے ایسا ہی کیا زمین نے۔ فاذا ہوا قائم، اور جب وہ شخص کھڑا ہو گیا، پھر سے وہ اللہ رب العزت کے حکم سے قائم ہو گیا۔ فقال ما حملک علی ما صنعت، تو پروردگار کریم نے اس سے فرمایا کہ تجھے کس چیز نے آمادہ کیا کہ تو ایسا کرے، ایسا کرنے کو کس بات نے تجھے آمادہ کیا؟ کہا یا ربی خشیتک، اس نے جواباً عرض کیا اے رب تیری خشیت نے، اوقات مخافتوں کا یا رب، یا یہ جواب دیا کہ اے رب تیرے خوف نے۔ فغفر له، اللہ تبارک و تعالی نے اسے بخش دیا، اللہ تعالی نے اسے معاف کر دیا۔ یہ حدیث مبارکہ متفقن علیہ ہے، یعنی بخاری شریف میں بھی اور مسلم شریف میں بھی موجود ہے۔ یہ ہمارے رب کی عنایت ہے۔ بندے نے عاجزی کی، اپنے طور پر سوچا، پروردگار کریم نے اس کی سوچ سے بڑھ کر اس پر کرم فرمایا، اس پر عنایت فرمائی۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان المؤمن اذا اذنب، جب مومن گناہ کرتا ہے، کانت نقطۃ سوداء فی قلبہ، تو اس کے دل پر ایک نقطہ بن جاتا ہے، اس کے دل پر ایک کالا سیاہ دبا بن جاتا ہے۔ فَإِن تَابَ، پھر اگر وہ توبہ کرے، وَنَزَعَ، اور رک جائے، ہٹ جائے، وَاسْتَغْفَرَ، اور بخشش مانگے، سُقِلَ قَلْبَهُ، تو اس کا دل صاف ہو جاتا ہے۔ فَإِن زَادَ زَادَتْ حَتَّى تَغْلَفَ قَلْبُهُ، اور اگر وہ گناہ میں زیادتی کرے، اسی طرح گناہ کرتا رہے، تو
وہ سیاہ دھبا بڑھتا رہتا ہے اور پورے دل پر چھا جاتا ہے، اس کا غلاف بن جاتا ہے، دل کا غلاف ہو جاتا ہے۔ فَذَلِكَ الرَّعْنُ، یہی ران ہے، یہی زنگ ہے، الَّذِي ذَكَرَهُ اللَّهُ فِي كِتَابِهِ، جس کا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں ذکر فرمایا ہے۔ یہ وہ زنگ ہے جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا ہے۔ کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، کَلَّا بَلْ، ہرگز نہیں، رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، زنگ چڑھ گیا ہے ان کے دلوں پر، مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے عملوں کی وجہ سے، ان کی کمائیوں کی وجہ سے۔ یہ سورہ مطففین کی آیت مبارکہ ہے۔ تو یہ زنگ دل کا ہے جو دل پر چڑھ جاتا ہے، اور یہ بدعملی کے سبب چڑھتا ہے، گناہ کی وجہ سے چڑھتا ہے۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من تابا قبل ان تطلع الشمس من مغربها، جو سورج کے مغرب سے نکلنے سے پہلے توبہ کرے گا، تاب اللہ علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ اور اس کو مسلم شریف میں کتاب الذکر والدعاء والتوبہ والاستغفار، باب استحباب الاستغفار والاستکثار من، اس میں نقل کیا گیا ہے۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیاں تقریباً پوری ہو چکی ہیں، بڑی نشانیاں ابھی باقی ہیں چند ایک۔ ان میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ سورج جو ہے مغرب سے نکلے گا، جب سورج مغرب سے نکلے گا اس دن توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، پھر کسی گناہگار کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ اس سے پہلے جس طرح کے بھی گناہگار ہوں گے، چھوٹے بڑے، سب کی توبہ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما یہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، بے شک اللہ تبارک و تعالی بندے کی توبہ کو قبول فرماتا ہے غرغرہ سے پہلے۔ غرغرہ انتہائی آخری وقت انسان کا دنیا سے جانے کا، اس وقت پردے ہٹ جاتے ہیں، عذاب کے فرشتے، موت کا فرشتہ سب واضح ہو جاتے ہیں۔ تو ایمان بالغیب اللہ کی بارگاہ میں معتبر ہے، مقبول ہے۔ اور جب پردے ہٹ گئے، سب واضح ہو گیا، اوپن ہو گیا، تو اب توبہ قبول نہیں ہے، اور پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ ایسی ہی توبہ فرعون نے کی، آخری وقتوں میں فرعون نے توبہ کی، اور اللہ رب العزت نے اس کو قرآن میں سورہ یونس آیت نمبر 90 اور 91 میں بیان فرمایا، وَجَاوَزْنَا، اور ہم پار لے گئے، بِبَنِي اسرائیل البحر، بنی اسرائیل کو دریا سے، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ، پس پیچھا کیا
فرعون نے اور اس کے لشکروں نے ان کا مغیم و عدوہ، سرکشی اور زیادتی سے، حتی اذا ادرکہ الغرق، یہاں تک کہ جب پا لیا اس کو ڈوبنے نے، کہ جب ڈوبنے کا وقت اس کا آ گیا، قال آمنت انہ لا الہ الا الذی، تو بولا کہ میں ایمان لایا بے شک کوئی معبود نہیں مگر اس ذات کے، آمنت بھی بنو اسرائیل، جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے، وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ پھر اسی سورہ کی آیت نمبر 91 میں ارشاد ہوا، الآن، کیا اب ایمان لاتے ہو؟ اب ایمان لائے، وَقَدْ عَصَيْتَ، اور بے شک تو نافرمان رہا، قبل، اس سے پہلے، وَكُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ، اور تو فساد کرنے والوں میں سے تھا، اس سے پہلے تو فسادیوں میں سے تھا، اس سے پہلے تو ایمان نہیں لایا۔ پھر مزید آیت نمبر 92 میں یہ ہمارے لیے قابل غور ہے، ارشاد ہوا، فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ، پس آج بچا لیں گے ہم تجھے، بِبَدَنِكَ، تیری لاش کے ساتھ، تیری لاش کو، لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، تاکہ تو ہو جائے آنے والوں کے لیے، تاکہ تو ہو جائے اپنے پیچھے والوں کے لیے نشانی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی لاش کو سلامت رکھا، اور آج بھی مصر کے میوزیم میں اس کی لاش جو ہے ہنوت شدہ موجود ہے، وہ قدرتی طور پر ہنوت شدہ ہے، موجود ہے، اور یہ نشانی ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے کہ اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھیں، ایمان لائیں، اسلام جو قیامت تک کا دین ہے اس میں داخل ہوں، اس میں قائم رہیں، اسی پر مر جائیں۔ پھر ارشاد ہوتا ہے اسی آیت میں، وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ، اور بے شک بہت سے لوگ، عَنْ آیَاتِنَا لَغَافِلُونَ، ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کے ایمان کو قبول نہیں فرمایا، کیوں؟ کہ وہ وقت گزر چکا تھا جو اس کی زندگی کا تھا، اب آخری وقت آیا، پردے ہٹ گئے، وہ جو غیب تھا وہ عیاں ہونے لگا، تو یہ ماننے والا بن گیا۔ تو غرغرہ کے وقت ایمان مقبول نہیں ہے، غرغرہ سے پہلے ایمان مقبول ہے۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اِنَّ لِلْقُلُوبِ صَدَا، بے شک دلوں کا زنگ ہوتا ہے، كَصَدَاءِ النُّحَاسَ، جیسے پیتل کا زنگ ہوتا ہے، او كَصَدَاءِ الْحَدِيدِ، یا فرمایا کہ جیسے لوہے کا زنگ ہوتا ہے، وَجِلَاؤُهَا الْاِسْتِغْفَارِ، اور اس کی پالش استغفار ہے، توبہ ہے۔ اس زنگ سے نجات پانے کا طریقہ، چھٹکارا حاصل کرنے کا طریقہ توبہ ہے۔ وہ پیچھے حدیث مبارکہ جو بیان ہوئی کہ جب
انسان گناہ کرتا ہے، دل پر ایک کالا دبا، سیاہ دبا پڑ جاتا ہے۔ اگر گناہوں کی زیادتی کرے گا تو یہ سیاہ دبے بڑھتے چلے جائیں گے، یہ سیاہ دبا بڑھتا چلا جائے گا، یہاں تک کہ پورے دل کا غلاف بن جائے گا، دل پر یہ کالک چھا جائے گی، اور پھر دل کیا ہو جاتا ہے؟ سخت، قساوت قلبی، دل کی سختی بڑھ جاتی ہے۔ پھر انسان نہیں سمجھتا، اچھے برے کی تمیز کھو دیتا ہے، اچھا برا ہونا اس کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، برائی کی طرف مائل لیتا ہے، گناہ کی طرف، معصیت کی طرف وہ بڑھتا رہتا ہے، اور اپنے آپ کو ہلاک کر بیٹھتا ہے، اپنے انجام کو ہر طرح سے تباہی اور بربادی کے قریب لے جاتا ہے۔ تو توبہ کر کے ہم اس سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، ہم اس سختی سے بچ سکتے ہیں، ہم اس کالک سے، اس دل کی سختی سے اپنے آپ کو مامون اور محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ توبہ کی جائے، توبہ کی کثرت کی جائے، توبہ کرنے والے ہم بنیں، توبہ کرنے والے ہم رہیں۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان الشیطان قال، بے شک شیطان نے کہا، وعزتک، اور تیری عزت کی قسم، لا ابرح اغوی عبادت، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ شیطان نے قسم کھائی، اور قسم کھا کے بولا، اللہ کی عزت کی قسم کھائی اور پھر بولا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ ما دامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک ان کے بدن میں، ان کے جسموں میں روح ہے، جب تک ان کے بدنوں میں، ان کے جسم میں روح ہے، میں ان کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ فقال وعزتی وجلالی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، مجھے میری عزت اور میرے جلال کی قسم ہے، الا ازال اغفر لہم، جب تک یہ مجھ سے مغفرت مانگتے رہیں گے، مستغفرونی، میں انہیں بخشتا رہوں گا، میں انہیں معاف کرتا رہوں گا۔ تو ہمارے رب کی بخشش کے دروازے ہم پر کھلے ہوئے ہیں، ہم بخشش مانگنے والے بنے، ہم اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کریں، ہم توبہ کرنے والے بنے، معافی مانگے۔ یہ دنیا کی ایک زندگی ہے، ایک ٹائم ہے، ایک وقت ہے، یہ ہم نے گزارنا ہے۔ اس میں ہم نے اپنے رب کو راضی رکھنا ہے، اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور انسان خطا کا پتلا تو معافی مانگے، توبہ کرے، گناہوں سے بچے، اور اس طرح سے اپنی زندگی کو پورا کرے۔ مزید حدیث مبارکہ مسلم شریف کی کتاب التوبہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ روایت کرتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدی، والذی نفسی بیدی ہی، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لم تذنبو، اگر تم گناہ نہیں کرو گے، لذهب اللہ بکم، اللہ تمہیں لے جائے گا، ولجاء بقوم
یذنبون، اور ایسی قوم کو لے آئے گا جو گناہ کرنے والی ہوگی، فیستغفرون اللہ، وہ اللہ سے معافی مانگیں گے، فیغفر لہم، اور اللہ انہیں معاف فرمائے گا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آدمی یہ سمجھے کہ میں گناہوں سے نکل جاؤں گا۔ نبی رسول فرشتے اس سے پاک ہیں، نبی رسول فرشتے اس سے پاک ہیں۔ انسان خطا کا پتلا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کے لیے یہی دروازہ ہے کہ وہ اس میں داخل ہو، اور وہ توبہ کا دروازہ ہے۔ اپنی بخشش کرائے، معذرت کرے، معافی مانگے، شرمندہ ہو، نادم ہو، اس طرح سے اپنے رب کو راضی کرنے والا بنے۔ مزید حدیث مبارکہ عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من لزم الاستغفار، جس نے توبہ کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ہم، اللہ تبارک و تعالی اسے ہر غم سے نجات عطا فرما دے گا، ومن ضیق مخرجا، اور ہر مشکل سے نکلنے کا اس کا راستہ بنا دے گا، وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اسے وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں جائے گا۔ اس کو ابو داؤد نے اپنی سنن میں نقل کیا، کتاب الصلاۃ باب فی الاستغفار۔ تو یہ مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں ایک طریقہ بیان فرما دیا، وہ فارمولہ عطا فرما دیا جس کی ہمیں ضرورت ہے، اور آج تو ہر ایک کو ضرورت ہے۔ جب مشکلیں، غم، پریشانیاں گھرتی ہیں، رزق میں تنگی آتی ہے، تو پھر جاہل عاملوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، پھر پیسہ بھی خراب، ٹائم بھی، وقت بھی برباد، اور پھر میڈیا اچھالتا ہے، ہم خود ہی دیکھتے ہیں، ہم خود ہی تماشا بنتے ہیں۔ تو محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمائے ہوئے اس طریقے پر عمل کریں، ہم کثرت سے اپنے رب کے حضور توبہ کریں، توبہ کو اپنے لیے لازم بنا لیں، اور زبان سے بھی، دل و دماغ سے، دل و دماغ اس زبان سے الفاظ نکلنے میں ساتھ ہو، ہمارا ظاہر اور باطن اس توبہ میں ایک ہو، ہماری نیت ہو، تو پھر یہ دروازے ہم پر کھلیں گے، ہر غم سے نجات، ہر مشکل کا راستہ کھلے گا، اور پھر رزق بھی ملے گا، اور وہاں سے ملے گا جہاں ہمارا گمان بھی نہیں جائے گا۔ ایک مسلمان توبہ کرے، توبہ کرنے والا بن کر رہے۔ توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لغوی معنی ہے رجوع کرنا، پلٹنا، مڑنا اللہ کی طرف، اللہ کی طرف متوجہ ہونا۔ بندے کی توبہ کیا ہے؟ بندے کی توبہ یہ ہے کہ وہ گناہ سے اطاعت کی طرف اور غفلت سے اللہ کی یاد کی طرف آئے، معصیت سے فرما برداری کی طرف اور غفلت سے اپنے رب کے ذکر کی طرف، یاد کی طرف آ جائے۔ یہ بندے کی توبہ ہے۔ اللہ کے توبہ قبول کرنے کے معنی کیا ہیں؟
وہ دنیا میں بندے کے گناہ پر پردہ رکھے. وہ رب دنیا میں بندے کے گناہوں کو، ان گناہوں کو جس کی اس نے توبہ کی ہے، چھپائے، اس طرح کہ کوئی دوسرا اس پر مطلع نہ ہو، اور آخرت میں وہ رب اس توبہ کرنے والے بندے کو اس گناہ کی سزا نہ دے. یہ اللہ کی توبہ قبول کرنے کے معنی ہے. اب توبہ کے شرعی معنی کیا ہے؟ شریعت میں، شریعت اسلامیہ میں توبہ کے معنی کیا ہے؟ ایک گناہ کو برا جان کر ترک کر دے، چھوڑ دے. دوسرا، اپنے گناہ پر شرمندہ ہو، نادم ہو. تیسرا، گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرے، مصمم، مضبوط، پختہ ارادہ کرے. چوتھا، اس گناہ کا تدارک کرے، اس کی تلافی کرے. اب اس میں بھی دو قسم کے گناہ ہو سکتے ہیں. ایک حقوق اللہ میں سے ہو سکتا ہے، دوسرا حقوق العباد میں سے ہو سکتا ہے. اگر حقوق اللہ میں سے اللہ سے معافی مانگے اور پھر جو فرائض ہیں اس کی قضا کرے. مثلا فرض نمازیں چھوڑی ہیں، فرض روزے چھوڑے ہیں، اس کی قضا ادا کرے. جو فرائض بھی اس کے ہیں اس کی وہ قضا ادا کرے، اور وہ نوافل کی جگہ فرائض کی قضا ہی ادا کرے. اور ہمارے یہاں تو عام طور پر نوافل اور مستحبات کی دوڑ ہے، تو فرائض کی قضا کیا ہے اس کی طرف ہمارا دھیان نہیں. تو جو فرائض چھوٹے ہیں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر کے اس کی قضا ادا کی جائے. اسی طرح اگر ان گناہوں کا تعلق حقوق العباد سے ہے تو پھر اس بندے سے بھی معافی مانگنی ہوگی، اس سے بھی معذرت کرنی ہوگی. یا تو جو بھی اس کا حق مارا ہے وہ اس تک لوٹائے، یا اس سے معاف کرائے، اور اس طرح سے اپنی توبہ کا حق ادا کرے. یہ یاد رکھیے گا، اللہ کے حضور توبہ کرنے کے لیے گناہ کا معین کرنا، اس گناہ کی نشاندہی کرنا ضروری نہیں ہے. بس جو گناہ ہوئے ہیں اس کی وہ معافی مانگ لے، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کیا کیا گناہ ہوئے. معین کرنا ضروری نہیں ہے. معین کرے تو یہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اب 20 گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ انسان بھول جاتا ہے، اور پھر آج کل تو یادداشت بھی ایسی ہے. تو ہم تمام گناہوں کی معافی مانگ لیں اپنے رب کے حضور اور اس کا اعتراف کر لیں. تو یہ توبہ ان شرائط کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں قبول اور مقبول ہے. توبہ کی مختلف اقسام ہیں. ایک توبہ عوام کی ہے، اور عوام توبہ کرتی ہے گناہوں سے، معصیت سے، نافرمانی سے. دوسری توبہ خاص لوگوں کی ہے، اور یہ خواص توبہ کرتے ہیں غفلتوں سے. تیسری توبہ ہے خواص الخواص کی، یعنی خواص میں بھی خاص لوگ ہیں، اور ان کی توبہ ہوتی ہے کہ اللہ کی ذات و صفات کے مشاہدے سے اعراض کر کے انہوں نے جائز کاموں کی طرف مشغولیت اختیار کی. یہ اس پر نادم اور شرمندہ ہوتے ہیں. توبہ کرنے والا کیا کرے؟ توبہ کرنے والا دو کام کرے.
ایک توبہ کرنے والے کے لیے مستحب ہے، اچھا ہے، بہتر ہے، ایسے دوستوں کی، ایسے یاروں کی، ایسے لوگوں کی مجلس کو، صحبت کو، ہم نشینی کو ترک کر دے، چھوڑ دے، ان سے میل ملاپ سے بچے، جو گناہ میں اس کا ساتھ دینے والے ہوں، جو گناہ کی طرف اس کو بلانے والے ہوں، جو گناہ کے کاموں میں اس کی مدد کرنے والے ہوں، یا گناہ کا کام کرنے میں اس کی حوصلہ افزائی کرنے والے ہوں، ان کی صحبت اور ہم نشینی کو خیر بات کہہ دے۔ دوسرا کام گناہ سے توبہ کرنے والا یہ کرے، علماء، صلحاء اور اہل التقوی کی محفلوں میں آیا جایا کرے، ان کی نصیحتوں کو سنے اور عمل کر کے ان نصیحتوں سے فائدہ حاصل کرے۔ بس جو توبہ کرنے والا یہ دو کام کرے گا تو پھر گناہ کی طرف اللہ کی رحمت سے امید ہے یہ نہیں جائے گا۔ اللہ کریم مجھے آپ سب کو کثرت کے ساتھ گناہوں کی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی بارگاہ میں استغفار کرتے رہنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو ویسا بندہ بنائے جیسا بندہ اسے پسند ہے، ظاہر میں، باطن میں، خلوت میں، جلوت میں، اپنا اور اپنے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں فرما بردار بنائے۔ وما علینا الا البلاغ